السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اس وقت جمعرات کا دن ہے اور 20 اگست آج ہے اور شام کے تقریباً 4:30 بجے کا ٹائم ہے جب میں یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں. کل سے بڑی عجیب خبریں آ رہی ہیں سعودی عربیہ کے حوالے سے. اور پہلے تو کل ایک خبر آئی کہ جی سعودی فارن منسٹر پرنس فیصل نے جرمنی میں کچھ رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل کو یونیلیٹرلی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، نہ کر سکتے، اور یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں یو اے ای کی پیروی نہیں کریں گے. جب یہ خبر دیکھی تو دنیا ٹیلی ویژن کی ویب سائٹ پہ میں نے دیکھی اور میں نے اور جگہوں پہ چیک کی تو کئی جگہوں پہ تھی یہ آ رہی تھی. تو ہم نے فوراً اس کی کھوج لگانی شروع کر دی. کھرا سچ کی ٹیم جو ہے وہ اس پہ لگ گئی. شام تک اس کے اوپر ہمیں کافی ڈفرینٹ خبریں ملی. پہلی خبر تو یہ تھی کہ جناب ایسا کچھ کا ہی نہیں ہے اور سعودی میڈیا جو ہے وہ اس کو کچھ نہیں دے رہا تھا اس کے متعلق. پھر آج صبح یہ خبر آنا شروع ہوئی کہ نہیں، انہوں نے کہا ہے لیکن وہ کنڈیشنل انہوں نے کیا ہے کہ جی فلسطین کی جو وہاں پہ غیر قانونی سیٹلمنٹس ہیں اسرائیل کی، کہ اگر وہ اسرائیل روک دیتا ہے تو پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کوئی، یعنی پھر یہ آیا کہ اگر مگر چونکہ چنانچہ اگر یہ ہو تو یہ ہو تو یہ پھر ہم دیکھیں گے. اچھا، میں نے کچھ اور دوستوں کو اپنے سعودی عربیہ میں پوچھا، میں نے تو اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. میسج پڑھ لی انہوں نے واٹس ایپ کے اور جواب نہیں دیے اور اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اچھا، پھر آج ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آ گئی. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ اس خطے کا سکون برباد کیے بغیر تو نہیں رہتا وہ آدمی. دن میں ایک دفعہ انہوں نے ٹویٹ کی کہ ہر حال میں سعودیہ کو ماننا پڑے گا. جیسے دو چار دن پہلے آپ کو یاد کرا دوں کہ جیرڈ کروشنر نے ٹویٹ کی تھی کہ سعودی عربیہ مانے گا، عمان بھی مانے گا، بحرین بھی مانے گا، اور یہ سارے یو اے کے بعد اب اسرائیل کو ریکگنائز کریں گے. ایک کھچڑی سی پک گئی ہے اور اس میں 3-4 چیزیں ایک ساتھ سامنے آ رہی ہیں. اور بڑی لیٹ نائٹ میں نے اپنے کچھ دوستوں کو واشنگٹن ڈی سی میں فون کیا، کو 2 لوگوں کو، اور ان سے میں نے پوچھا بھائی مجھے الیکشن کیمپین کے متعلق بتاؤ. انہوں نے کہا جی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا وہ الیکشن ہار رہے ہیں اور 100% ہار رہے ہیں اس وقت تک. تو انلیس ان کو اس طرح جتایا گیا جیسا نواز شریف کو جتایا جاتا رہا ہے تو پھر تو جیت جائیں گے، ورنہ ٹرمپ نے نہیں جیتنا. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ جو ساری وہ ٹویٹس کر رہے ہیں، پری ایمپٹ کر رہے ہیں اس طرح سے اور پریشرائز کر رہے ہیں لوگوں کو، وہ چاہتے ہیں کہ جو جوئش لابی ہے وہ ٹرمپ کو اپنا آدمی سمجھے اور ان کو فائنانس بھی کرے اور ان کے لیے کیمپین بھی کرے تاکہ وہ دوبارہ امریکہ کے صدر منتخب ہو سکیں. لیکن لگتا ہی ہے کہ تقریباً جو بائیڈن اس وقت 17 پوائنٹس جو ہیں وہ ان سے آگے ہیں پاپولیرٹی میں، اور یہ بتدریج اب خلیج بڑھتی جا رہی ہے جو امریکن الیکشنز قریب آ رہی ہیں. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو سٹانس ہے نا کہ ماننا پڑے گا اور مانیں گے، اور جس طرح انہوں نے یو اے ای اور اسرائیل کے متعلق بھی سب سے پہلے ٹویٹ کر دی تھی ان دونوں ممالک کے کوئی رد عمل آنے سے پہلے، تو اسے بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ جتنے ممالک اس میں انوالوڈ ہے نا ان کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے اور ان کے لیے ہیلپ نہیں ہو رہی ہے. وہ لگتا ہی ہے کہ جی امریکن ڈکٹیشن کے تحت یہ کر لیا گیا. اچھا، ہر ملک کی ایک اپنی خود مختار پالیسی ہوتی ہے اور ہر ملک کی ایک اپنی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. تو لیکن ٹرمپ کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی، وہ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ کسی طرح اگر انہوں نے مڈل ایسٹ نومبر سے پہلے اسرائیل کے آگے وہ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں تو ان کا الیکشن جو ہے وہ پکا ہوا ہے، ورنہ تو وہ الیکشن ہار رہے ہیں. اسپیشلی جارج فلوئڈ کی ہلاکت کے بعد وہاں پہ جو حالات ہو رہے ہیں وہ ٹرمپ کے خلاف انتہائی ناسازگار ہے. دوسری طرف اس میں 2 باتیں اور ہیں جو بڑی اہم ہیں، اور ایک میں نے آپ کو آج یو اے ای کے متعلق بھی بات بتانی ہے، وہ بڑی اہم ہے. 2 بڑی باتیں اہم یہ ہیں کہ اگر سعودی عربیہ نے نہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے کا کہا ابھی، تو کافی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایم بی ایس جو ہیں وہ اتنے پرسکون نہیں ہیں اور حالات ان کے فیور میں نہیں ہیں سعودی عربیہ میں، اور یہ کہ وہ اس وقت ایسا چانس نہیں لے سکتے کیونکہ وہاں پہ جو رائل فیملی ہے، ہاؤس آف سعود جو ہے، وہ ایم بی ایس کی مخالفت کر رہے ہیں اور وہ پرنس نائف کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں. اچھا، یہ تو ان کی ایک ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، اس کے اوپر تو میں کم ہی بات کروں تو اچھا ہے. جس کو بھی سعودی لوگ چاہیں گے وہ اس کو بنا لیں گے، میرا تو اس سے کوئی، میں نے تو نہیں بننا وہاں پہ جا کے، لیکن یہ ہے کہ ایم بی ایس کو کافی پرابلمز ہو رہی ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جیرڈ کروشنر نے کہہ دیا کہ آج نہیں تو کل یہ تو ماننا پڑے گا. آج ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ جی ماننا پڑے گا.
اب اس کے دو فال آؤٹس ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتے ہیں کہ اب ایم بی ایس ایک کنٹرولنگ پوزیشن میں آ گئے اور وہ اب ڈونلڈ ٹرمپ سے ہر وہ بات منوائیں گے پہلے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ آج سے پہلے ماننے کو تیار نہیں تھا. اور بالخصوص ایم بی ایس کے جو کرٹیکل ایشو ہے وہ ان کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے اور ان کا ڈیفینس ہے بیسکلی، اسپیشلی ویزاوی یمن اور سیریا، اور خود رائل فیملی کی اپنی پروٹیکشن جو ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ ایشوز ہیں وہاں پہ. اب اگر ایم بی ایس کی ہر بات کو مان لیا جاتا ہے تو پھر جو سعودی عربیہ کا بجٹ جو ہے اس وقت ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے اور شدید ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے، اور پہلے 6 مہینے کووڈ-19 والے سال میں 2020 میں ان کو بہت زیادہ خسارے کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ امریکہ سے اس کو ہیلپ لینا چاہیں گے. امریکہ اس کے بدلے ارامکو کے مزید شیئرز لینا چاہے گا. ارامکو جو دنیا کی سب سے زیادہ پرائزڈ آئی پی او جس کا ہوا اور سب سے زیادہ جس کی شیئر ہولڈنگ جو ہے وہ ایز اے کمپنی سامنے آئی ابھی تک آج تک. اور اسی طرح امریکہ اور کچھ وہ چاہے گا، امریکہ چاہے گا کہ سعودیہ جو ہے وہ چائنیز جو ان کے ساتھ مل کر نیوکلیئر ریئیکٹر بنا رہے ہیں اسے بیک آف کرے ٹوٹلی، اور اس پروگرام کو امریکن اسکروٹنی میں کرے. اچھا، اس پہ چائنیز نہیں خوش ہوں گے اور آئی ایم شیور اس پہ سعودی بھی نہیں کچھ زیادہ خوش ہوں گے. دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ اگر سعودی عربیہ جو آلریڈی سی پیک کا حصہ ہے تھوڑا بہت، لیکن اگر امریکہ اس کو آرم ٹویسٹنگ کرتا ہے زیادہ اور وہ چائنیز لیپ میں آ جاتا ہے اور چائنا وہاں پہ ٹوٹل پروجیکٹس لگانے کی گارنٹی دے دیتا ہے اور سعودی عربیہ کو ایک لارجر پارٹنر کے طور پہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں یہاں پہ لے آتا ہے، تو پھر گیم کافی فرق ہو جاتی ہے. پھر ہوگا یہ کہ خطے میں پہلی باری ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ایسوسیشن کی وجہ سے مڈل ایسٹ کی وہ کنٹریز جو ٹریڈیشنلی ایران کے ساتھ انکمفرٹیبل رہی ہیں، اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کی لڑائی ہے، میں یہ کہوں گا کہ انکمفرٹیبل رہے ہیں دونوں ایک دوسرے سے، وہاں پہ چائنا وہ کردار ضرور ادا کر سکتا ہے جو پاکستان نے کرنے کی کوشش کی اور نہیں کر سکا. کیونکہ جب چودھریوں کے گھر میں لڑائی ہوتی ہے نا تو مزارے صلح نہیں کرا سکتے، مزاروں کے گھر میں لڑائی ہوتی ہے تو چودھری کرا سکتے ہیں. تو چائنا ڈیفینیٹلی چودھری تو ہے، اس خطے کا تو ہے چودھری، چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے. تو سعودی عربیہ کا جو فیوچر ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے چائنیز پرچیزنگ اور چائنیز امپورٹس کے اوپر، کیونکہ چائنا اس کا سب سے بڑا خریدار ہے انرجی سورس کے لیے. کیونکہ چائنا دنیا کا سب سے بڑا مینوفیکچرر ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت تیل اور گیس جو ہے وہ چائنا کنزیوم کرتا ہے. ایک طرف وہ ایران سے لے رہا ہے اور دوسری طرف اب وہ سعودیہ سے دوبارہ سے شروع کر سکتا ہے. ویسے تو لے رہا ہے ابھی ان سے، لیکن ایران سے ان کی جو ڈیل ہوئی ہے اس کے بعد ممکنہ بات تو یہ ہے کہ وہ ایران پہ ہی زیادہ ریلائی کرے اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کی گیس وغیرہ پہ ریلائی کرے. ایسی صورتحال میں کافی لوگوں کا خیال ہے کہ ایران اور سعودیہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پہلی باری ہم مڈل ایسٹ میں وہ پیس ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے جس کی ہم بچپن سے تمنا ہی کرتے رہے ہیں کہ یہاں پہ فرقہ واریت نہ ہو، یہاں پہ لسانیت نہ ہو، یہاں پہ تصادم نہ ہو، یہاں پہ مذہب کے نام پہ کوئی لڑائی نہ ہو، مذہب کے نام پہ کوئی قتل و غارت نہ ہو. یہ ایک خواب ہے ابھی، اور وہ اگر اس طرح کی ڈیل ہو جاتی ہے اور یہ شفٹ ہوتا ہے، اگر امریکہ زیادہ اس کو پریشر کرتا ہے سعودی عربیہ کو اور وہ سنیپ کر جاتا ہے وہاں پہ، تو پھر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ان کو دونوں میں سے ایک کی سائڈ لینی ہے. اچھا، امریکہ جو ہے اس میں اور چائنا میں ایک بڑا فرق ہے، بڑا واضح فرق ہے. امریکہ جس ملک کے ساتھ ڈیل کرتا ہے نا وہاں پہ اپنی پالیسیز اور اپنی آئیڈیالوجی کو ضرور امپلیمنٹ کرتا ہے کہ جمہوریت لاؤ، ویمن امپاورمنٹ کرو، این جی اوز بناؤ، یہ کرو وہ کرو، اور فلاں فلاں پرزنرز کو ریلیز کرو، جو بھی ہے وہ اپنی شرائط ڈالتے ہیں. چائنا اس کے برعکس کوئی شرط نہیں ڈالتا. چائنا یہ نہیں کہتا کہ جی آپ کمیونسٹ پارٹی کو سپورٹ کریں، چائنا یہ نہیں کہتا آپ پریزیڈنٹ شی کی تصویر اپنے گھر میں لگائیں، چائنا یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف چائنیز پروڈکٹس یوز کریں ہماری ایڈ سے. چائنا کہتا ہے کہ ہم سے آپ نے جو ریٹ آف انٹرسٹ طے کیا ہے نا آپ وہ ہمیں برائے مہربانی دیتے رہیں، اور ہمارا پیسہ بھی دیں گے آپ واپس اور ہمارا سود بھی آپ واپس دیں گے. وہ بیسیکلی ٹریڈ کرتے ہیں. اور جب ہم افریقہ کو دیکھتے ہیں تو پورا چائنیز بزنس ماڈل جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. اب یہ ایک کھچڑی پک گئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ کل سے ابھی تک ایم بی ایس تو نہیں سوئے ہوں گے، وہ ایک رات نہیں سوئے ہوں گے، اور پتہ نہیں اب کتنی ان کی نیند اڑتی ہے، یہ تو آنے والے دن بتائیں گے.
لیکن یو اے ای دوسری طرف جو میں آپ کو بریکنگ نیوز دینے لگا ہوں ایک بہت ہی کمفرٹ زون میں آ گیا، کیونکہ یو اے ای کو ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے اندر تقریباً 200 کے قریب نیشنلٹیز آلریڈی کام کرتی ہیں، اور ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ ایک رواداری کے ساتھ ضرور رہتا ہے وہاں پہ، کیونکہ ان کی جو پولیس ہے، ان کا جو نظام ہے وہ بڑا سخت ہے، اور وہ ٹالریٹ نہیں کرتے کہ کسی قسم کی لڑائی، ہاتھا پائی، مار کٹائی سڑک پہ یہ وہ، کوئی قد کا کیس ہو سکتا ہے لیکن جنرلی وہ نہیں ٹالریٹ کرتے، اس کی وجہ سے وہاں اس سوسائٹی میں ٹالرنس کافی زیادہ ہے، اور پھر ہر طرح کے وہاں پہ انٹرٹینمنٹ بھی ہے، ہر طرح کی وہاں پہ ریلیجس فریڈم بھی ہے لوگوں کو، تو اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ پچھلے 10 دن میں کے اندر ابھی یو اے ای کے اندر ریئل اسٹیٹ کی قیمت جو ہے وہ 18 سے 25% جمپ کر گئی ہے، اور ہر وہ آدمی جس کی ریئل اسٹیٹ ڈوبی ہوئی تھی وہاں تھی، جس کی فلیٹ کی قیمت ڈوبی ہوئی تھی، ان کے لیے اب خوشی کا موقع ہے، کیونکہ اب یو اے ای کی سڈنلی لیکوڈیٹی جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے، وہ لوگوں نے اس کو اسپیشلی یورپینز نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ یہ ہماری فیوچر ڈیسٹینیشن ہے، اور یہ یہاں پہ ہماری انویسٹمنٹ ہے، اور اسپیشلی جو ہانگ کانگ کے اندر تناؤ بڑھ رہا ہے، ہانگ کانگ کے بعد اب یو اے ای جو ہے اس کو ایک بڑی کلیدی حیثیت جو ہے وہ اس وجہ سے پوری حاصل ہو گئی ہے، اور وہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ اور امپورٹنٹ پوزیشن پہ آ گیا ٹریڈرز کے لیے، بزنس مین کے لیے، انویسٹرز کے لیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنا اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بیکاز اگر تو یہ اسی سپیڈ سے یو اے ای کی ریئل اسٹیٹ اوپر گئی، وہاں لیکوڈیٹی اگر بڑھتی ہے تو 2021 جو ہے وہ یو اے ای کے لیے فائنینشلی بہت اچھا سال ہوگا، اور ہر اس بندے کے لیے جو وہاں پہ انویسٹمنٹ اپنی اس وقت سپوزڈلی ڈبو کر بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب باقی گلف کنٹریز جو ہیں ان کو بڑے اہم فیصلے کرنے ہیں، یہاں پہ صرف یہ فیصلہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ ہاتھ ملانا یا نہیں ملانا، یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کی عوام آپ کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، لیکن جیسے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بہت زیادہ تعداد ہے عوام کی جو ایسے کسی فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، تو یہ کوئی آسان فیصلے نہیں ہیں۔ اچھا جی، پاکستان میں بڑی تبدیلی ہو رہی ہے نا، جیسے کل پرسوں عمران خان نے کہا تھا کہ ہمارا مستقبل چائنا کے ساتھ ہے، اور آج پاکستان کے فارن منسٹر چائنا جا چکے ہیں۔ اب چائنا میں وہ کیا کریں گے؟ کافی چیزیں ہیں جو چائنا میں انڈر ڈسکشن ہے اس وقت۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ شی جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، ان کا دورہ جو یہاں پہ ہونا ہے اس میں کون کون سے پروجیکٹس کا انہوں نے افتتاح کرنا ہے، جس میں فیصل آباد میں انڈسٹریل زون ہے، یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک موٹر وے کا جو حصہ ہے جو ملتان سے سکر تک کا ہے، اس کا غالباً افتتاح ہوگا، اور کچھ اس طرح کے پروجیکٹس ہیں۔ 16 اکنامک زونز ہیں سی پیک کے انڈر جو بن رہے ہیں، اور اب سی پیک اتھارٹی بن چکی ہے، اس کے چیئرمین بھی آ گئے ہیں جنرل عاصم باجوہ، تو اب سی پیک اتھارٹی جو ہے بڑی تیزی سے اس کے اوپر موو کر رہی ہے، اور وہ چائنیز کے لیے بڑی ایک پرانی ڈیمانڈ تھی ان کی کہ یار ہم کتنی گورنمنٹ سے اور کتنی لیئر سے ہم جا کے ڈیل کریں بار بار، تو ایک اتھارٹی بنا دی گئی ہے کہ جہاں ون ونڈو آپریشن ہوگا۔ اب اس کے بعد جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا روز ہماری ایل او سی کی وائلیشنز کر رہا ہے، تو چائنا کو ہم نے اپنی سائڈ پہ لینا ہے، اس کو ان کانفیڈنس دینا ہے کہ کشمیر پہ اس وقت پاکستان کیا کر رہا ہے، اس کی کیا پالیسی ہے، اور کہاں کہاں اس کو سپورٹ چاہیے۔ پھر آبویسلی دیکھنا ہے کہ لداخ میں چائنا کیا کر رہا ہے اور ہم اس کو کیا سپورٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ انڈیا کے حوالے سے، یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہماری ریلیشن شپ سعودی عربیہ کے ساتھ اور اس کا فیوچر کیا ہے، چائنا اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے، کیونکہ چائنا خود بھی سعودی عربیہ کے ساتھ اس کی ایک اچھی ریلیشن شپ ہے، اور آبویسلی کہیں نہ کہیں تو یہ بیچ میں ذکر آئے گا ہی آئے گا۔ ریجنل اور نیشنل ایشوز ہیں کافی جو اس بارے میں ڈسکس ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ فوکس میرا خیال ہے اس کے اوپر سی پیک کے اوپر ہے اور ان پروجیکٹس کے اوپر ہے جو پریزیڈنٹ شی نے افتتاح کرنے ہیں، اور پھر سیکنڈری جو ہے وہ کشمیر کے اوپر ہے، اور تھرڈ جو ہے وہ پاک سعودی اینڈ چائنا ریلیشن شپ کے اوپر۔ اور اب جو ریجن کی سیاست ہے وہ کروٹ لے رہی ہے، اس میں ایک پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے، اور پیراڈائم شفٹ جو ہے اس میں ملٹیپل آپشنز جو ہیں وہ اب مد نظر رکھے جا رہے ہیں، کہ ملٹیپل آپشن تھیوری بڑی سمپل ہے، میں آپ کو سمجھاؤں، حالانکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے ہمارے پاس، کہ اس کمرے میں 4 لوگ بیٹھے ہیں، ایک وقت کے اوپر ہم بیٹھے ہیں، اور ایک کہتا ہے کہ وہ میرے سامنے جو ہے نا جی مگ پڑا ہوا اس میں چائے ہے، ایک کہتا ہے جی میرے سامنے ٹیبل پڑی ہوئی ہے، ایک کہتا ہے میرے سامنے تو کیمرہ ہے،
اور ایک کہتا ہے کہ میرے سامنے 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک وقت میں 4 لوگ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہیں اور چاروں کے سامنے ان کو نظر کچھ اور آ رہا ہے یا ان کا فوکل پوائنٹ کچھ اور ہے. تو ملٹیپل آپشن تھیوری یہ کہتی ہے کہ ایک وقت میں 4 متضاد خیالات اور سوچ جو ہیں وہ کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں. کیونکہ بہرحال دس از اے چینجنگ سینچری، 21st سینچری ہے. دس از دی ایج آف کو ایگزسٹنس اور نو ایگزسٹنس. اینی وے، سعودی عربیہ اور اسرائیل کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی میں کوشش کروں گا سب سے پہلے آپ تک لے کے آؤں، لیکن اس کے لیے آپ کو بیل آئیکن کو پریس کرنا پڑے گا، سبسکرائب کرنا پڑے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.